بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم جغرافیہ کلاس 6 یونٹ 1 زمین کی ساخت اور چٹانوں کی اقسام میں مشقی سوالات حل کریں گے انشاءاللہ، جو کہ کے پی کے ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور کے 2022 کے سلیبس کے مطابق ہے۔ پہلے یونٹ کے لاسٹ پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ مشقی سوالات جن میں یہ آبجیکٹیو ٹائپ ہیں۔ پہلے ٹھوس اندرونی قلب لوہے اور ڈیش پر مشتمل ہے، نکل پر مشتمل ہے۔ دوسرے میں کہتا ہے کہ حرکاتی پلیٹیں ڈیش پر تیر رہی ہیں، تو یہ اسٹینوسفیر پر تیر رہی ہیں۔ طبقات یا تہ بنانا ڈیش چٹانوں کی خصوصیات ہے، تو یہ تہ دار چٹانوں کی خصوصیات ہے۔ قشر ارض اور ٹھوس اوپری مینٹل ملا کر ڈیش بنتے ہیں، قرہ ہجری یا لیتھوسفیر جسے کہتے ہیں۔ اور حرکاتی پلیٹ کا نظریہ کب پیش کیا گیا؟ 1967 میں۔ پاکستان کے شمالی علاقے اور آزاد جموں و کشمیر جو ہے ڈیش کے کنارے پر واقع ہیں، تو یہ یوریشین پلیٹس کے کنارے پر واقع ہیں۔ سنگ مرمر ایک ڈیش چٹان ہے، تو سنگ مرمر ایک متغیرہ چٹان ہے۔ درجہ حرارت میں تبدیلی کی وجہ سے چونے کا پتھر ماربل میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو یہ ایک متغیر چٹان ہے۔ بہرحال زمین کی سب سے پتلی تہ ڈیش ہے، تو وہ قشر ہے، اور قشر میں بھی جو سمندری تہ ہے وہ زیادہ پتلی ہے ایز کمپیئر ٹو براعظمی تہ کے سے۔ شارٹ کوسچنز کی طرف آتے ہیں۔ زمین کی اندرونی ساخت بنائیں اور لیبل کریں، تو یہ لیبل کرنی ہے آپ نے اپنی نوٹ بک پہ، اور ساخت کی تصویر جو ہے یہ میں آپ کو سلائیڈ چلا دیتا ہوں اس کی۔ اور دوسرا سوال ہے چٹانوں کے استعمال کے بارے میں ایک ذہنی خاکہ بنائیں جی۔ تو چٹانوں کا جو استعمال ہے اس کے بارے میں ہے کہ یہ کس طرح استعمال، کہاں کہاں استعمال کی جاتی ہیں۔ تو تعمیرات اور صنعت میں استعمال ہوتی ہیں، یہ زیورات میں بھی ان کا استعمال ہے۔ اس کے علاوہ صنعتوں میں یہ خام مال کے طور پہ استعمال کی جاتی ہیں، اور کنسٹرکشن میں اگر دیکھا جائے تو گھروں، مسجدوں اور محلات وغیرہ میں یہ چٹانیں تزئین و آرائش کے طور پہ استعمال کی جاتی ہیں۔ گرینائٹ اور سنگ مرمر کو لوگ جو ہے وہ قبروں پر بھی بناوٹ کے طور پہ، آرائش اور بناوٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ معدنیات جو ہے اس کے طور پہ بھی استعمال ہو رہی ہیں، اور معدنیات میں کون سی؟ پیٹرولیم جو ہے، اور بطور غذائی اجزاء اگر دیکھا جائے تو نمک بھی جو ہے وہ معدنیات میں آ جاتا ہے۔ اور معیشت کی بہتری کے لیے جو مختلف ذاتیں اور یا غیر ذاتیں معدنیات سے حاصل کی جاتی ہیں، تو یہ بھی چٹانیں ہی ہیں۔ یعنی کہ جو چٹانیں جو ہیں وہ معدنیات یا جو اجزاء ہوتے ہیں یا عناصر ہیں ان سے مل کے بنی ہوتی ہیں، تو اس کے بڑے ٹکڑے ہوتے ہیں معدنیات کے یا عناصر کے۔ تیسرے کوشچن میں کہتا ہے کہ پاکستان میں اکثر زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو جغرافیائی طور پر پاکستان جو ہے ایکچولی دو حرکاتی پلیٹوں کی سرحد پر واقع ہے۔ جو پاکستان میں پلیٹ آ رہی ہے وہ ہے یوریشین پلیٹ، اور جو ہمارے پڑوسی ممالک میں انڈیا میں ہند آسٹریلین پلیٹ ہے، تو ان دونوں کا جہاں پہ وہ قریب آتی ہیں تو وہاں پہ کیونکہ یہ کنورجنگ پلیٹس ہیں، تو پھر آپس میں یعنی کہ آہستہ آہستہ قریب آتی ہیں، تو ٹکرانے سے جو ہے زلزلے پیدا ہوتے ہیں۔ تو وہ علاقے جو حرکاتی پلیٹوں کے کنارے پر ہیں زلزلوں کا زیادہ شکار بنتے ہیں۔ یہ پلیٹیں مسلسل ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور جب کنورجنٹ باؤنڈری پر آپس میں ٹکراتی ہیں تو زلزلے آتے ہیں۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا بیشتر حصہ کیا ہے؟ یوریشین پلیٹ کے کنارے پر۔ فورتھ میں کہتا ہے چٹانوں اور معدنیات کی تعریف کریں، تو قشر ارض کی تشکیل میں شامل ایک یا ایک سے زائد اجزاء پر مشتمل ٹھوس مادہ جو ہے اسے چٹان کہتے ہیں، یا عناصر یا معدنیات کے جو بڑے ٹکڑے ہوتے ہیں، حصے ہوتے ہیں، انہیں چٹانیں کہتے ہیں۔ معدنیات کیا ہیں جی؟ سطح زمین کے نیچے سے حاصل ہونے والے عناصر، مختلف قسم کے دھاتیں، غیر دھاتیں ہیں، یا دوسرے قسم کے جو قدرتی وسائل ہیں وہ سارے معدنیات کہلاتے ہیں، مثلاً کوئلہ، نمک، خام لوہا وغیرہ، یعنی کہ ان میں دونوں ہی آ جاتے ہیں، میٹل، نان میٹلز دونوں آ جاتے ہیں۔ پانچویں میں کہتا ہے جغرافیہ دان جو ہے جی آئی ایس کا استعمال کیوں کرتے ہیں جی؟ تو جغرافیہ دان زمین کی سطح پر پوزیشن سے متعلق جو ڈیٹا ہے اس کو اکٹھا کرتے ہیں، ذخیرہ کرتے ہیں، اور پھر اس کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی کہ شو کرتے ہیں، تو جی آئی ایس کے اصلی میں استعمال ہوتا ہے۔ جی آئی ایس جغرافیہ دانوں کو ایک نقشے پر مختلف قسم کے ڈیٹا کو دکھا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جغرافیہ دان کسی مقام یا پوزیشن کا اظہار کئی طریقوں سے کر سکتا ہے اس کی مدد سے، جیسا کہ طول، بلد اور عرض بلد کی جو معلومات ہیں۔
لانگ کوشچنز کی طرف آتے ہیں۔ حرکاتی پلیٹوں کے نظریہ کی تفصیل سے وضاحت کریں۔ حرکاتی پلیٹوں کا نظریہ 1967 میں میکنزی اور پارکر نے پیش کیا۔ زمین کی سب سے بیرونی تہہ کرۂ ہجری بڑے ٹکڑوں میں تقسیم ہے۔ ان ٹکڑوں کو ہجری پلیٹس کہا جاتا ہے۔ یہ پلیٹیں ایستھنوسفیر کی تہہ پر تیر رہی ہیں۔ ایستھنوسفیر میں گرم پگھلی ہوئی چٹانوں کی مسلسل حرکت حرکاتی پلیٹوں کی حرکت کا اصل محرک ہے۔ ان حرکات کے نتیجے میں پلیٹوں کے کناروں پر اہم زمینی حد و حال بنتے ہیں۔ ایستھنوسفیر اور کرۂ ہجری ہر سال 0 سے 100 ملی میٹر تک کی مختلف شرحوں پر ایک دوسرے کی نسبت حرکت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ براعظم آج بھی حرکت کر رہے ہیں۔ حرکاتی پلیٹوں کو براعظمی اور بحری پلیٹوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ دوسرا سوال ہے، زمین کی مختلف تہوں کی درجہ بندی کریں اور ایک لیبل شدہ شکل بنائیں۔ تو زمین کئی تہوں سے بنی ہے جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، لہٰذا زمین کو کیمیائی مرکبات اور ساخت کی بنیاد پر 3 اہم تہوں میں تقسیم کیا گیا ہے: بیرونی پرت یا قشر ارض، درمیانی پرت یا مینٹل، اندرونی پرت یا قلب۔ بیرونی پرت زمین کی سب سے ٹھوس پرت ہے، تو یہ پرت جو ہے 8 سے 40 کلومیٹر تک موٹی ہے۔ اس میں جو سمندری قشر ہے وہ تقریباً 8 کلومیٹر ہے۔ لانگ کوشچن 3 پہ آتے ہیں، چٹانیں خطے کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، وجوہات بتائیں۔ تو انسانوں کی بنائی ہوئی ہر چیز پتھروں اور معدنیات سے شروع ہوتی ہے، مثلاً نمک، ٹوتھ پیسٹ، ادویات، برتن وغیرہ، اور صنعتیں جو ہیں وہ ملک کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور ٹیکسوں اور برآمدات کے ذریعے حکومت کے لیے جو محصولات ہیں وہ پیدا کرتی ہیں۔ زیادہ تر صنعتوں کا انحصار توانائی کی معدنیات اور تعمیراتی مواد پر ہے جو چٹانوں سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو کانکنی ہے وہ کانکنی کی صنعت ملک کے زر مبادلہ میں حصہ ڈالتی ہے۔